کیا ہوا؟ اداس ہو؟ کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن کیا پتہ ہے جس چیز کے لیے آپ سجدے میں تڑپ کر رو رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ خود کو بدل دیتے ہیں، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ آپ کی اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے آپ کے اندر کتنا صبر ہے۔ اور اگر آپ صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا تو اس بات پر یقین رکھو گے کہ وہ آپ کو ہر لمحے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور وہ آپ سے غافل نہیں ہے، بس ابھی فوراً دعا قبول نہ کر کے آپ کو آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو، بس وہی ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے بھلا؟ کون ہے جو آپ کی دعائیں سن سکے، آپ کی مدد کر سکے، آپ کی تکلیف کو سمجھ سکے، آپ کے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، آپ کی خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، آپ کے حلق میں پھنسے آنسو کو بھاپ سکے؟ صبر اور یقین سے مانگی جانے والی دعاؤں کے لیے تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک ہمارے دل کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو اللہ یقیناً آپ کے دل کی ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے آنسوؤں نے، آپ کی سسکیوں، خاموشیوں سے رات کی تاریکی میں ان دن کے اجالوں میں کی ہیں۔ یاد رکھو جب آپ کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں آپ کو وہ لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ آپ کو ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ بار بار اس کو پکارو، وہ بار بار آپ کے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ جب وہ ہمیں ذرا سا بھی مشکل میں ڈالتا ہے یا کسی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ اللہ جہاں سے چاہے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازنا چاہتا ہو جس کے لیے آپ نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ جانتے ہو آپ اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ آپ نے ہر آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین تھا، اور آپ کو یقین ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، اور معجزے تو ہوتے ہی ہیں یقین والوں کے لیے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، ابھی آپ کی آنکھیں راتوں کو گیلی بھی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، آپ کا صبر اور یقین کو بھی آزمایا جائے گا، آپ کو امتحان میں بھی ڈالا جائے گا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ وقت گزر ہی جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی ہی باقی رہ گئی ہے۔ اچھے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، اور توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، لیکن انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے ملے گا اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ پتہ ہے اللہ یقین کرنے والوں کے لیے ہی راستے بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر گئی ہو وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یا رب تو ہمیں بکھرنے سے پہلے ہی تھام لے گا، اور وہ وہاں سے آپ کو اپنی قدرت سے معجزے دکھائے گا جہاں سے آپ کو اس چیز کے ملنے کا گمان تک نہیں ہوگا، اور پھر اللہ پاک آپ کے یقین کو دیکھتے ہوئے اپنے راستوں سے آپ تک آپ کی پسندیدہ چیز لے آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔
دیکھنا بہت جلد آپ کو آپ کے صبر کا انعام ملنے والا ہے اور آپ شکر کے سجدے میں گر جاؤ گے، اور یہ سب آپ کے یقین کا انعام ہی ہوگا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر وہ آپ کو آزما رہا ہے تو دراصل وہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو کہ آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ اور جب آپ کو خود تک لے آتا ہے تو آپ کو آپ تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا بھی انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا دیکھ بھی سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو آپ کے رب کے لیے ناممکن ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور جب چاہے وہ حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیزوں سے نواز بھی سکتا ہے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسے؟ وہ دل سے نکلی ہر آس پر، ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے۔ جو فیصلے رب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں بار بار ان کو سوچ کر پریشان نہیں ہوا کرتے، اور جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ قبول نہ ہوئی تو سانسیں اٹک جائیں گی ہماری، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑا جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ آپ یہاں ہو کیونکہ اللہ آپ کو یہاں تک لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے آپ نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ ہے۔ آپ اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے آپ کو دعا کا راستہ دکھایا ہے، آپ کا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو، مایوس کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو آپ صرف دعا کرو جو آپ کا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جو راستے اللہ پاک سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی جیسے کوئی ساتھ ہے۔ کسی انسان کی تمنا نہیں، لیکن اللہ پاک ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تب بھی ہم مصلحت سمجھ کر شکووں کا انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والا غنی ہوتا ہے، اور جو اللہ سے جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری دنیا کا نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو آپ کے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کی گردش کروا رہا ہے، جو آج تک آپ کو ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سن لیتا ہے۔ بس اس پر کامل یقین سے مانگو، اور یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھنا آپ کو خود نظر آئے گی آپ کی دعاؤں قبول ہوتی ہوئی، معجزوں کو ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا تو آپ بے اختیار سجدوں میں گر جاؤ گے۔ اس کے کن پر خواب حقیقت بن جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے واپس بھی مل جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے جاتے ہیں، بکھرے ہوئے وجود سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کے ایک کن پر ساری رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، لوگوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ جب کسی کام کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو کائنات کی کوئی شے اس کام کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو،
آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، آپ کی مصیبتوں سے آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ وہ کن کہے گا اور آپ کی تمام مصلیحت پلک جھپکتے ہی حل ہو جائیں گی۔ یقین جانو، تہجد بہت پرسکون عبادت ہے۔ اس کی کوئی اذان تو نہیں ہوتی، لیکن دل کی آواز پر لبیک ہوتی ہے۔ تہجد کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے، جو اللہ کے کچھ خاص بندوں کو ہی سنائی دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر بس آپ ہوتے ہو اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ تہجد ایک معجزہ ہے۔ یقین کرنے والوں کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے جڑنے کا۔ پھر جو اس سے جڑ جاتا ہے نا، وہ رب سے جڑ جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ آپ کی تڑپ، آپ کا یقین آپ کو کن کی منزل تک لے آتا ہے۔ ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی کن کی امید باقی ہے۔ اب بھی وہ آپ کے نصیب کو آپ کی چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اب بھی آپ کو آپ کی چاہت سے نواز سکتا ہے۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں، وہ آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہوتا۔ دیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ مانگنے کی شدت ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کی مسلسل دعائیں آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں۔ آپ کی مسلسل دعاؤں سے آپ کی من پسند چیز آپ کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہے۔ جانتے ہو کن کب فرمایا جاتا ہے؟ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ جاتے ہو، جب آپ کانپتی آواز کے ساتھ تہجد کے وقت اللہ پاک کے سامنے اپنی فریاد لے کر کھڑے ہو جاتے ہو، جب آپ اپنی ساری بے بسی اس کے سامنے رکھ دیتے ہو، جب آپ مکمل ایمان کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، جب آپ اس پر یقین کر لیتے ہو کہ دیر اس کی جانب سے، دیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہے۔ کن وہ تب کہتا ہے کہ جب آپ مسلسل صبر اور یقین کے ساتھ دعائیں کرتے ہو۔